تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیر کے بعد تمہاری ہر دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے۔ وہ جس کا نام علیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیت سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے۔ وہ جس کا نام ہی قادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ ممکن ہے کائنات کی ساری آوازوں میں سے وہ صرف تمہاری آواز سن کر مسکراتا ہو۔ کیا پتہ تمہارا مانگنا اسے پسند ہو۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہو۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، کیا پتہ اس نے 7 سمندر عطا کرنے ہوں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا، اور جب وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس پر تمہارا یقین اور کامل ہو جائے۔ تو بس اگر تمہارا یقین کامل ہو گیا تو تم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، جن کو عطا کرنے کے لیے وہ ہر شے کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ پھر دنیا چاہے لاکھ رکاوٹیں کھڑی کرے، وہ اللہ کے وسیلوں سے لڑ نہیں سکتی۔ تو بس پھر تم ان چیزوں کی فکر چھوڑ دو جو تم نہیں کر سکتے، بلکہ ان چیزوں پہ غور کرو جو اللہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر پوچھو اپنے آپ سے، ہے کوئی ایسی چیز، ایسا کام جو اللہ نہیں کر سکتا؟ نہیں نا؟ تو فکر مت کرو، پریشان بھی مت ہوں، بے شک وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔